یہ ایمان کا انکار نہیں بنتا؟ ساتھ رہتے بھی ہیں، صحابی بھی بنے ہوئے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ تو جو باتیں کرتا ہے نا کہ خدا سے بات میری اس لیے ہوئی ہے، میں نے جلدی دیکھی ہے اور ہمیں نہ دکھایا، ہم یہ بات نہیں مانتے، تو یہ مانتے ہی نہیں۔ واس صدیق اکبر کتنا تو قریب ہے، خود سرکار نے نہیں بیان کیا، کافروں نے جا کے بیان کیا، ان کا سرکار کی شان میں جاتی مانوں میں نہیں کہتا میں نہیں مانتا، مزہ ہے نا ماننے کا۔ اب ان لوگوں کو اللہ نے اتنی ترقی عطا فرمائی کہ فاروق اعظم اسلامی تاریخ کا فاتح اعظم تسلیم ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جو امپیریلزم انہوں نے تیار کیا، اتنا یہ رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں کو ملاؤ تو اتنا نہیں بنتا۔ ہاں اس پر اکبر السلاطین آل الارض کہا ہے، بنو امیہ کو بھی اور بنو عباس کو بھی، اور یہ سارے وہ فتوحات جو حضرت فاروق اعظم کی تھی۔ اس کا مطلب دنیا کے خطے میں انہوں نے ایک ایسی خلافت کا اضافہ کیا کہ جس کو پوری دنیا کے حکمرانوں نے تسلیم کیا، سب سے بڑی حکومت ہے۔ بنائی کس نے ہے؟ ایمان لانے سے 8 دن پہلے باپ نے لاٹھیوں سے مارا کہ تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا، اونٹ نہیں چرا سکتے ہو۔ جو 8 دن پہلے اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، پوری دنیا کے دانشوروں کی گردن پر بیٹھ گیا، کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ ان کا نقطۂ زوال کیا تھا؟ نبی کے کہے پہ نہ چلنا، نبی کی نافرمانی کرنا۔ مغلوں کا نقطۂ زوال کیا تھا؟ بدعقیدگی کو قبول کرنا۔ ان کا مقصد یہ تھا حکومتیں قائم رہیں، عقیدہ رہے یا نہ رہے، چونکہ وہ عقیدے کا پیغام لے کر کے نہیں آئے تھے، جنگل نشین لوگ تھے، ان خاندانوں سے ان کا تعلق تھا جو بندے ذبح کر کر کے کھانے والے تھے، ان کو انسانی تہذیب سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور اخلاق سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور اسلامی قانون اور قواعد و ضوابط سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب حکومتیں بن گئی تو کلمہ پڑا ہوا تھا، اسی بنیاد پر لوگوں نے ان کی حمایت کی تھی۔ انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے مل جائیں کہ جن کے ذریعے سے ہم نظام حکومت کو چلائیں، اور بدقسمتی ابو الفضل الفیضی ان کو مل گئے۔ علم کی ان کے پاس کمی نہیں تھی، ایمان کی کمی تھی۔ پورے تاریخ اسلامی میں عربوں میں کیا عجموں میں کیا کسی شخص نے ایسی تفسیر نہیں لکھی کہ پورے قرآن کی تفسیر لکھی اور بغیر نقطے کے لکھی ہو۔ اگر یہ ملتی ہے تو فیضی کی ملتی ہے، ہندوستان کا رہنے والا ہے، شیخ مبارک کا بیٹا ہے، ابو الفضل کا بھائی ہے، اور یہ شیخ خضر کی اولاد میں سے تھے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ وہ آدمی جب اتنا قادر الکلام تھا عربی زبان میں کہ 30 پاروں کی تفسیر لکھی ہے، 30 پاروں کی تفسیر عربی سے عربی میں لکھی ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے، یہاں بھی پاکستان بھی، ایک بھی حرف نقطے والا نہیں آنے دیا۔ کون سا فارمولہ استعمال کیا؟ عرب اس پر کیوں قادر نہیں تھے؟ عربوں میں سے کسی قوم نے بھی ایسی تفسیر لکھی جو بغیر نقطے کے ہو اور عربی زبان میں ہو، اتنی اس کو قدرت ہے۔ اور میں نے ابو الفضل آپ کو بھی پڑھایا تھا، یاد ہوگا، ابو الفضل ایک کتاب تھی، لگتی تھی پرشین میں، تو اس میں آپ ایک صفحہ اس کا پڑھانا چاہیں تو آپ کو ممکن ہے 200 مرتبہ اس کا ڈکشنری دیکھنی پڑے، ایک لفظ کے 20 معنی وہ بتا دیتا ہے، لیکن بار بار دیکھنا پڑتا ہے کہ 20 معنوں میں سے خاص طور سے معنی یہاں لاگو ہوتے ہیں۔ ایسے 2 آدمی اس کو مل گئے جنہوں نے جھوٹا دین بنانے میں اس کی بڑی مدد کی، جس کا نام دین الہی رکھا، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ بدعملی لوگوں میں آ گئی، بدعقیدگی نہ آئی، حکومتیں قائم رہیں۔ یاد رہے گی بات؟ بدعملی آ گئی، بدعقیدگی نہیں آئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ عقیدہ ٹھیک رہا، یعنی مذہبی پیشواؤں نے جو عقیدہ دیا تھا اس پر وہ قائم رہے، لیکن بدعملی ان میں آ گئی۔ حتیٰ کہ شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب نمبر 18 ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ 11ویں صدی کے وسط تک جو ان کے وفات کے ایام ہیں، اس وقت تک کوئی بندہ ایسا اس پورے عالم اسلام میں کوئی نہیں گزرا، نہ اس ملک میں ہے، کہ جو یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے اعمال پر حاضر ناظر نہیں ہے۔ یہ سب کا متفق عقیدہ، سمجھ آگی بات؟ ہاں یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس مکتوبات موجود ہے میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ مکتوب نمبر 18 ہے، پرشین میں لکھا ہوا ہے۔ میرے پاس جو اخبار الاخیار ہے نا،
اس کے اندر حاشیے پر یہ دیا ہوا ہے۔ پہلی بات کہ کوئی بندہ عالم اسلام میں آج تک نہیں گزرا، جتنے مذاہب گزرے، بات چندی مذاہب کہ در اسلام یافتہ میشواد ہیج کسیرہ دری اختلافی نیستی، یہ الفاظ ہیں۔ عالم اسلام میں بے شمار مذہب گزرے ہیں، لیکن جتنے اسلام کے دعوے دار فرقے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نبی جو ہے اپنی امت پر کے اعمال پر حاضر ناظر نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں اپنی امت کے اعمال کو دیکھتا ہے، حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی بحیات حقیقی زندہ و پائندہ است، بلا شائبہ مجاز کا، مجازی زندگی کا کوئی شائبہ بھی اس میں نہیں ہے۔ سب عالم اسلام اس دوسرے مسئلے پر متفق رہا ہے کہ نبی حقیقی زندگی کے ساتھ اصلی باڈی کے ساتھ زندہ ہے۔ اگر 11ویں صدی تک یہ بات، 11ویں صدی کے وسط تک یہ زندہ رہی تو اس کا مطلب یہ عقیدے کہ نبی جو کو کچھ پتہ نہیں، جب تک فرشتے جا کے نہ بتلائیں نبی کو پتہ نہیں ہوتا، یہ بعد کے عقیدے ہیں۔ جس وقت تک وہ عقیدہ ٹھیک رہا اس وقت تک مسلمانوں کا پرچم اقتدار بھی بلند رہا۔ سب سے پہلی مرتبہ زوال کے ایام کب شروع ہوئے؟ زوال کے ایام اس وقت شروع ہوئے جب بدعقیدگی کی داغ بیل ڈالی گئی اور لوگ اس کو قبول کرنے لگے۔ وہ کیا تھا؟ پہلا مسئلہ تھا ثواب نہیں پہنچتا، حالانکہ یہ بحث کو قابل بحث بات نہیں تھی، اسلام کے کوئی اہم مسائل میں سے نہیں ہے کہ ثواب پہنچتا یا نہیں پہنچتا۔ یہ کیوں چھیڑا گیا؟ اب میں جو زمیندار وغیرہ ہیں یا کوئی یہ زمینیں کاشت واشت کرنے والے ان سے بات کروں گا، لیکن اب کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ میں شروع تو پنڈی نے رہنے والے ہوں، 600-700 برس تو پنڈی نے رہنے والے، وہ 600-700 برس پنڈی کی بنے ہو نہیں ہوئے تو اگا ہی نہ رہنے والے ہوتے نا۔ یہ کھیتی باڑی کا کام پہلے نبیوں نے کیا، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ جی لگ گائیں شائیں کی چون لگو نا تو پہلو کنڈی پر ہاتھ مارنے اور سے زمیندار جی اگوں یا کن بھی چھنڈا تو دم بھی اس طرح لائے تیزی تیزی نال، انہوں نے مطلب راضی نہیں، اونٹ تھنے والا اس کے ہاتھ نہیں لانا۔ جی کنڈی والا ہاتھ چلی گئے نا تو پھر کول بئی کسی نے وہ تھنے والا ہاتھ بھی چلی گئے۔ یہ دراصل وہ کنڈی والا ہاتھ سا۔ یہ مسئلہ ہے مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے کہ ثواب پہنچتا ہے، تو یہ اس کو چھیڑ کے دیکھیں کہ مسلمان اتنی تھوڑی معمولی تبدیلی کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ لیکن ظاہر ہے یہ بات شروع تو مولویوں سے کرائی گئی ہوگی، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ انگریز کو کیا پتا تھا ثواب پہنچتا ہے یہ نہیں پہنچتا؟ حالانکہ ان کے اپنی کرسچینٹی میں موجود اس چیپٹر کا نام ہے بینیڈکشن، کہ کھانے سے پہلے دعا مانگنی، اس کا ایصال ثواب ہوتا ہے، وہ مانتے ہیں کہ پہنچتا ہے۔ ان کو یہ مسئلہ چھیڑنے کا موقع کس نے ملا؟ انہوں نے مولوی ضرور خریدے ہوں گے، انہوں نے بتایا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ سارے مسلمان اکٹھے ان کو منتشر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہا کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی نیچا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے۔ اگر ایک آدمی تنول کا رہنے والا 25 گز کی وہ شلوار پہنتا ہے، دلی میں 2.5 گز کے پورے کپڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر تنول کے ایک آدمی کی شلوار بیچی جائے تو دلی میں پورے بھلے کے کپڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کس طرح اکٹھے ہیں؟ میاں والی کا ایک آدمی لو تو وہ آدمی 7-7 فٹ کے اونچے آدمی ہیں، اور بہار کے بعض علاقے لیوی پیوشن کی طرح اتنے ٹھگنے، لیکن ہمارے بھائی ہیں، خوبصورت ہیں یا بدصورت ہیں، نیک ہیں یا بد ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ہم ان کو اپنی آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کس طرح اکٹھے ہو گئے؟ ان کا دراصل ان کا یہ جو اعتماد ہے، نبی ہماری ہر بات کو دیکھتا بھی ہے، نبی ہماری ہر بات کو سنتا بھی ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھا جائے سرکار کو گراں گزرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اس میں قد چھاتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کالے گورے کے رنگ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس میں اس کے عقیدے اور اس کے عمل کی بحث ہے۔ اگر عقیدے اور عمل میں بہتر آدمی ہے وہ بہتر آدمی ہے۔ اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کرو، اپنا عمل بھی ٹھیک کرو۔ اب جب انہوں نے کہا اس بات کو وہ لیے کیوں پھرتے ہیں؟ ان کا وہ اپنے نبی سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی کام کیا تو نبی ناراض ہو جائے گا۔ تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ پاک، پر میں نبی کس کو بناؤں جو خفا تم ہو جاؤ۔ اب بہتر یہ نبی کے بارے میں ان کے عقیدے کو کھوکھلا کیا جائے۔ اس لیے دوسرا مسئلہ چلا تھا کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، یہ منع ہے، حرام ہے۔
پہلے پڑھتے چلے آ رہے تھے. آپ کہتے ہو بدعت نئے کام کو کہتے ہیں, تو پڑھنے والے تو پہلے کے تھے, منع کرنے والے بعد ہوئے, بدعتی کون ہوا پھر؟ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے جو شرح فقہ اکبر لکھی ہے اس کے اندر فرماتے ہیں پہلا بدعتی معتزلہ ہے اور پہلی بدعت ثواب کا نہ پہنچنا, یہ معتزلہ کا مذہب ہے. اللہ اکبر, معتزلہ. ہاں, شراب نہیں پہنچتا, یہ سنیوں کا مذہب نہیں ہے, یہ معتزلہ کا مذہب ہے. تو پہلا بدعتی کون؟ معتزلہ. پہلی بدعت کون؟ ثواب نہیں پہنچتا. وہ پہلی بدعت جو تھی انہوں نے آ کے جگانا شروع کی اور کہلایا سنی. ان کا ہم بدنام ہو جائیں گے, ان کا پیسے ہم خرچ کریں گے, بدنام ہوں گے تو کریں گے کیا؟ پیسے تمہارے پاس ہوں گے, ملازمتیں تمہارے پاس ہوں گی, کالجوں میں تمہیں ملازم رکھیں گے, اسکولوں میں تمہیں ملازم رکھیں گے, مدرسے اپنے پیسوں کے بنا کے دیں گے. وہ جامعہ ملیہ جناب اسی بات کی یادگار ہے, جو دلی کا جامعہ ملیہ ہے جس میں دوسرے عقیدے کے سارے لوگ پڑھے ہیں. اس کے بعد پھر وہ کبھی کسی مدرسے کے نام سے, کبھی کسی, وہ اس مدرسے میں پڑھی گئی ہوئی عربی اور اس مدرسے میں پڑھی گئی ہوئی انگریزی وہ دراصل انگریز کے دین کے لیے تھی. سمجھے بات؟ یہ نقطہ آغاز ہے. بدعقیدگی سے سلام پڑھنا کھڑے ہو کر یہ حرام ہے, یہ ان کا عقیدہ تھا. ثواب نہیں پہنچتا, یہ ان کا عقیدہ تھا. پھر آگے چلتے گئے جو یہ کہ بھئی نبی ناراض ہو کے تو تم سے خفا ہو جائے تو تمہاری مدد نہ کرے. ان کا یہ عقیدہ پھیلاؤ, نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں, یہاں اتنے دور دور کا کہاں پتہ ہے. یہ عقیدے اس وقت پھیلنے لگے. جب بدعقیدگی جوبنوں پر آئی نا تو بدعملی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ معافی دیتا رہتا ہے, بدعقیدگی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیا کرتا. یہ مغلوں کے اسباب زوال تھے, پر جنہوں نے زوال کے لیے پیسے لیے ہوئے تھے, آزادی کے لیے وہ کیوں مدد کرتے؟ یہ وہ دو راہ ہے جہاں سے آپ کے علماء اور دوسرے علماء جدا ہو جائیں گے. بات اچھی طرح سمجھ آئی ہے؟ یہ پورا چیپٹر ہے, 3 دن گزارنا پڑیں گے آپ کے میرے ساتھ, اور یہ کوئی تیار شدہ چیپٹر نہیں ہے. معلومات ہیں میری جو میرے دماغی ذخیرے میں سٹور میں پڑی ہوئی ہیں, ضرورت کے مطابق ان کو ترتیب دے لیتا ہوں. جیسا کاریگر جیسے کوئی سیڑھی بنانا چاہے اسے جوڑ کے سیڑھی بنا لیتا ہے. یہ کوئی میری تیاری اس بارے میں نہیں ہے, لیکن بات آپ ٹو دی پوائنٹ پائیں گے. کسی بات کو میرے پرکھیں گے انشاءاللہ غلط نہیں نکلے گی. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جنہوں نے ملکی زوال کے پیسے لیے ہوئے تھے اور اس شرط پر انہوں نے مسلمانوں کا عقیدہ بگاڑا تھا کہ آپ کو حالات پیدا کر دیں گے کہ آپ اس ملک میں مسلمانوں کی طرف سے ہونے والی مزاحمت ہے وہ نہیں رہے گی. یار یہ انشورنس ان کو صرف مسلمانوں کی طرف سے کیوں پیش آئی ہے؟ بات آپ توجہ نہیں کر رہے, اس بات کو اچھی طرح فوکس کریں گے. ہندو بڑی تعداد میں, ان کے خلاف اس طرح کا اقدام کرنے کی کیوں ضرورت پیش نہیں آئی؟ سکھ بڑی مناسب تعداد میں ہیں, ان کے خلاف یہ بات پیش کیوں نہیں آئی؟ اور آپ کو شاید اس بات کا علم ہو کہ نہ ہو, تورات کا سب سے پہلا ترجمہ مدراس میں ہوا ہے, تیمل زبان میں. اس کا مطلب مدراس میں یہودی بھی تھے اور گبر بھی تھے. یہ جو دن شاہ ملا پارسی نے جسے اسلامک محمدن لا لکھا ہے کہ محمد علی جناح مرحوم کی دوسری بیوی جو ہے اس کی بیٹی تھی. یہ چیف جسٹس گزرا انڈیا کا, یہ گبر تھا, آتش پرست تھا. آپ کو پنڈی یہ جو بریگیڈیئر تھا ایک, اس کا یہ مری روڈ پر کافی ساری جائیداد تھی, قبرستان بھی تھا جہاں آج کل بھی یہ سرافہ بنا ہوا ہے سارا, یہ اس بریگیڈیئر کی جائیداد ہے. نہ بوڑ بازار والا نہیں, یہ مری روڈ پر جتنا سرافہ ہے نا, اس کے پچھلی طرف وہ قبرستان تھا, وہ پارسیوں کا قبرستان تھا. مطلب اس ملک میں آتش پرست بھی خاصی تعداد میں تھے. تو انگریز کو یہ نظریاتی اختلاف صرف مسلمانوں کی صفوں میں پھیلانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے. آپ کافی توجہ نہیں دیں گے, میں اگلا جملہ نہیں بولوں گا کیونکہ میں اب زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکا ہوا ہوں. مجھے ایسے گپے مارنے کی عادت نہیں, ضرورت کے لیے بات کرتا ہوں. ضرورت محسوس ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کسی نے حکومت کرنی تھی اس ملک پر, اکثریتی جماعت اور تھی, ان کے بارے میں اس نے یہ اختلافات تلاش نہیں کیے, اور منارٹی اور بہت ساری تھی جہاں مسلمان بھی منارٹی میں تھے, اور منارٹیز کے بارے میں اور اقلیتوں کے بارے میں اس وقت کی حکومت نے نظریاتی اختلافات تلاش کیوں نہیں کیے؟ سوال سمجھ میں آیا؟
ایک بار تو اچھی طرح کہو گے تو پھر جملہ بولوں گا. مجھے پتہ ہے نا آپ نے راستے میں اس بات کو چھوڑ دینا, پھر وہ ساری جتنی عمارت اوپر بناؤں گا, اس کو بنائے فاسد الفاسد کہتے ہیں. بنیاد ہی نہیں بنی تو اوپر عمارتیں بنا رہے ہو. پہلی بنیاد کو تسلیم کرو. کیا وجہ تھی؟ اور کسی قوم, کسی ملت, کسی مذہب کے بارے میں وقت کی حکومت نے اختلافی نظریات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی سوائے مسلمانوں کے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اقتدار ہندوؤں سے نہیں لیا گیا تھا, سکھوں کے سر سے ٹوپی نہیں اتاری گئی تھی, آتش پرستوں سے اقتدار کی باغ ڈور نہیں چھینی گئی تھی. اقتدار مسلمانوں سے چھینا گیا تھا. جس کے سر سے ٹوپی اتارو انتقامی جذبات اسی کے سینے میں پرورش پاتے. سمجھ آئیے بات؟ اب پھر گرانا, داؤں مارتے وقت آدمی دیکھتا کمزور کہاں سے ہے. ایک بھلا چنگا مضبوط آدمی ہو جس کے بازو جو ہے عام آدمی 2-3 دن سائز بڑے ہوں, اس کے اگر جا کر کے بازو پر مار دے گا کیا اس کا بگڑے گا؟ اس کے چھاتی کے پیکس بڑے ہوئے جیسے بیلوں کے ہوتے ہیں, اگر اس پر ضرب مار جائے گا کیا کرے گا؟ دیکھے گا اس کی کمزور جگہ کون سی ہے, اس جگہ مارنی چاہیے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر کمزوری کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے, پہلے کمزور کرو. ان کا عقیدہ ان کی وحدت کا راز ہے. سبحان اللہ, بے شک حق ہے. بعض ملکوں میں سکن جو ہے اس کا رنگ قومیت ہے, بعض جگہوں میں بلڈ قومیت ہے, بعض جگہوں میں بولی قومیت ہے. مسلمان کا نقطہ قومیت کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ مسلمان کی قومیت ہے. اس کا پہلے نبی پر جو یقین ہے اس کو کمزور کرو. اس کے لیے مولوی بھرتی کیے گئے. جو ایک مولوی صاحب کی تاریخی زندگی میں آتا ہے کہ کوئی آدمی رات کے وقت مہینے میں ایک مرتبہ آ کے 800 روپیہ مجھے ماہانہ دے جایا کرتا تھا. جس زمانے میں وائسرائے کی تنخواہ 30,000 پاؤنڈ ہو کل وائسرائے, اور پاؤنڈ 2 روپے کا ہو, یہ کانسٹیٹیوشن ہسٹری میں لکھا ہوا ہے پاؤنڈ 2 روپے کا تھا. تو پھر اندازہ کریں کتنی کرنسی تھی اس وقت. ہاں اس کا کرنسی کا وزن تھا. کتنا وزن تھا اس وقت میں کوئی آدمی ایک مولوی صاحب کو رات کے وقت آ کے 800 روپیہ ماہانہ دے جاتا ہے. اگر کوئی بیوہ عورت یہ کہے یہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, کوئی نیک آدمی یہ رات کو آ کر کے مہینے میں 1000 پاؤنڈ مجھے دے جاتے ہیں, آپ کیا قیاس کریں گے؟ ایک جوان عورت ہے, میاں اس کا گھر پہ فوت ہو گیا ہوا ہے, میاں اس کا ہے نہیں, رات کے وقت اس کو 1000 پاؤنڈ آ کر کے پردے میں دے کے کیوں جاتا ہے؟ اس دال میں کالا کالا نظر آئے گا کہ نہیں؟ یہ وہ وقت ہے جس وقت عقائد بگاڑے جا رہے ہیں, لیکن پتہ کس طرح چلے کہ کس نے پیسے کھائے ہیں. بدلیاں چڑھتی ہیں, ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, آدمی سمجھتا کہیں بارش ہوئی ہے, لیکن 3-4 دن کے بعد اگر 2-4-10-20 میل کے فاصلے پر جائے تو جہاں سبزہ اگا ہوا نظر آتا ہے پتہ چلتا ہے یہاں وہ بارش برسی ہے. اس طرح یہ بدلیاں چڑھی, لوگوں نے دیکھی جن کا نہ آگا پتہ نہ پیچھا پتہ. باپ کی طرف سے ٹوٹا ہوا جھونپڑا بھی ورثے میں نہیں ملا, راتوں رات کروڑوں پتی بن گئے. اس زمانے میں مولویوں کے پاس کاریں دیکھی جانے لگی جس زمانے میں لوگ صاحب کہتے تھے کار والے کو. کار والا بندہ کوئی نہیں تھا, مسلمانوں کے پاس کوئی کار نہیں تھی, صرف ان مولویوں کے پاس تھی جنہوں نے اپنا دین بیچا تھا. جیسا ہم لوگوں نے بتلایا کہ جی شیعہ مذہب اتنے پیسے دیتا ہے, بھابی مذہب اتنے دیتا ہے, تو یہ پیسہ جو دین پھیل رہا ہے وہ یہ پیسے کے ذریعے سے پھیل رہا ہے. ہم نے لوگوں کو منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا, یہ حرام ذریعے سے پھیل رہا ہے. انہوں نے یہ پوچھا کہاں سے ملتے ہیں پیسے؟ ان کا جانے تو مولویوں کو, ہم بھابی بننے کے لیے تیار ہیں, ہم شیعہ بننے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو منع کیا تھا کہ یہ جھوٹے مذہب ہیں, یہ دین کے لیے نہیں پھیل رہے, سچائی کی وجہ سے نہیں پھیل رہے, یہ پیسوں کی وجہ سے پھیل رہے. ان کا پیسوں کا پتہ ہمیں بتاؤ. اسی طرح اس وقت بھی یہ جتنے بھی رئیس تھے نا, ایک بھی بتاؤ کوئی کسی ملک کا رئیس ہوا ہو جنگ آزادی میں شریک ہوا ہو؟ آپ دھیان کریں, جتنے لوگوں نے جنگ آزادی پڑھی ہے آپ کے اطلاع میں ہے کوئی 100 سے زیادہ تو اسٹیٹس تھیں ہندوستان میں. آپ کے علاقے میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ کی متعدد اسٹیٹیں تھیں,
ان کی تاریخی زندگی میں ایک کی تاریخی زندگی میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اس نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہو؟ ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب اسٹیٹس مین کا مذہب کچھ نہیں تھا، ان کا یہ مطلب ترہ ہمارا کھڑا رہے، ریاست ہماری قائم رہے۔ یہ مذہب کے بارے میں باتیں کرنا مولویوں کا کام ہے۔ جتنے سوکار تھے، بینکار تھے، آپ کی مطالعہ میں ایک بھی کسی سوکار یا بینکار کی زندگی کا حوالہ ملتا ہے کہ اس نے جنگ آزادی میں حصہ لیا؟ کیوں؟ انہوں نے بٹن پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، ان کا جتنے سابقہ اسٹیٹس مین ہیں، جاگیردار ہیں، ہمارے بیٹے بن کے رہیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک دن میں جائیداد چھین لیں گے۔ ان کا جائیداد نہ مہاراج چھینو تو جو مرضی ہے کر لو۔ بینکار کو پتا کہ مجھے پیسوں سے الگ کر دیا جائے، دھیلے کا آدمی نہیں ہوں، ان کا چھیڑ چھاڑ کی تو ساری جیسے سرمایہ وہ سارا ضبط کر لیں گے۔ کسی ایک بینکار نے بھی اس میں شمولیت کی نہیں کی۔ پھر اب دیکھنا عقیدہ خراب ہونے لگا، جنگ آزادی لڑنے کے لیے بندے چاہیے، جتنے نواب ہیں کہتے ہیں ہم تو معافی چاہتے ہیں، جتنے پیسوں والے ہیں وہ تو کہتے ہیں معافی چاہتے ہیں، جتنے لینڈ لارڈز ہیں وہ کہتے ہیں ذرا ہلے تو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں نمبردار، انعام خور، ذیلدار، آنریری مجسٹریٹس یہ بنائے ہیں، پڑھا لکھا بندہ دیکھ کے بنائے، پڑھا لکھا دیکھ کے نہیں۔ اور جی لائسنس بنانا ہے ریوالور کا، جس کی 100 گماں زمین ہے اس کو لائسنس دیں گے، مطلب گلے میں ڈالے ہوئے پھرے تو لوگوں کو پتہ چلے یہ تو کم از کم 100 گماؤں کا مالک ہے تو اس کو ملا ہے۔ اچھا ذیلدار رکھیں گے، مونچھیں رکھنی پڑیں گی، اور 100 گماؤں سے زیادہ زمین کا مالک ہوگا تو بنائے گے۔ اس کا مطلب یہ موٹے موٹے زمیندار کبھی نمبردار کے نام سے، کبھی انعام خور کے نام سے، کبھی ذیلدار کے نام سے انہوں نے گانٹ لیے۔ اب بندے چاہیے جنگ آزادی لڑنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ سمجھتے ہیں شاید کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوں، وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ضرورت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ دماغ میں ان کو ارینج کریں، ان معلومات کو۔ مذہبی پیشوا ادھر نکل گئے، سوکار ادھر نکل گئے، بینکار ادھر نکل گئے، اور ذیلدار، انعام خور، نمبردار ادھر نکل گئے۔ ان میں تو لڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب لڑنے والے کو ختم شریف تو نہیں ہے جمعرات کا کہ ختم شریف کے لیے بندے بلا لیں، جانے دینے کی بات ہے، کس کو بلائیں گے؟ اس وقت فضل خیر آبادی کو اللہ تعالیٰ آپ کے قبر کو آپ نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے فتویٰ لکھا کہ ان کے خلاف جہاد فرض ہے۔ ہم مسلمان ہیں، پہلے جتنے تھے گنہگار تھے پر کافر نہیں تھے۔ یہ لوگ جنہوں نے خود زوال کے لیے اسباب پیدا کیے تھے، مسلمانوں کی ٹوپی لے کر کے لوگوں کے قدموں میں پھینکی تھی، انہوں نے جنگ آزادی میں تو شریک نہیں ہونا تھا نا۔ مولا تذکرۃ الرشید کے اندر جو لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب اور رشید احمد صاحب گنگوئی اور حافظ ضامن صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب، یہ انگریز کی طرف سے ہو کے مسلمانوں کے ساتھ لڑے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ میرے پاس کتابیں موجود ہیں، کسی کے مطلب بے بنیاد باتیں کرنا یہ میرا مزاج نہیں، کتابیں پہلے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جنہوں نے خود زوال کے لیے اسباب پیدا کیے تھے وہ لڑتے کیسے؟ اس جگہ وہ آپ کے سنی علماء کا کردار سامنے آئے گا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آپ کے چہروں پر کچھ تاثرات مجھے ملنے چاہیے، جو بات مجھے پتا چلے بات سمجھ لی آپ نے۔ جنہوں نے پیسے لیے تھے وہ اس کے جنگ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کے ساتھ تھے۔ ابھی اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوئے، خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے، جنہوں نے تمام عالم اسلام کو فیڈ کیا ہے، عقیدہ صحیحہ دیا ہے، اعمال صالحہ دیے ہیں، غیرت ملی دی ہے، عشق رسول دیا ہے، اور لوگوں کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے ہزارہ جتن کیے ہیں۔ خود تو خاکے سیاہ کو قبول کیا، لیکن مدینے والی سرکار کے تاج و تخت نبوت کے پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ یہ بھی پیدا نہیں ہوئے۔ 1856 اعلیٰ حضرت کا سن ولادت ہے، 1859 حضرت خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا سن ولادت ہے۔ یہ ابھی ان کا جو آغاز آرزو ہے وہی نہیں شروع ہوا۔ اس وقت کون سا بندہ ہے اس وقت طاقتیں لڑیں گی؟ از لالے تو پیدا بود پیمانہ کشیہا۔ اور پہلے یہ عقیدے تم نے نہیں پھیلائے تھے، ان کے آنے کے بعد تمہارے عقیدوں میں یہ زبردست تبدیلی آئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ پہلے نہ سوجتی تھی یہ چالیں صبا تجھے،
کوئے صنم کی لگ گئی شاید ہوا تجھے، کوئے صنم کی لگ گئی شاید ہوا تجھے۔ بات اب پلے پڑنی چاہیے۔ جنہوں نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب خود قیمتاً خریدے تھے کہ یہ مسلمانوں میں کمزوری پیدا کر کے دکھائیں گے، اب وہ تاج و تخت چھننے کے بعد وہ کبھی اس معاملے مہم میں شریک ہو سکتے تھے کہ ہم ان کو ٹاپل کریں، مسلمانوں کا کھویا ہوا تاج و تخت انہیں بحال کریں؟ فضل خیر آبادی انہوں نے فتویٰ لکھا ہے، جس کو باغی ہندوستان کہتے ہو ہے، اور سرزمین ہند میں اللہ کی شان دیکھیے، فضل خیر آبادی کا ثانی آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ یہ منطق اور فلسفے کا پہلا ٹیچر مانا جاتا ہے ارسطو، دوسرا مانا جاتا ہے ابو نصر فارابی، تیسرا مانا جاتا ہے ابو علی سینا، اور چوتھا مانا جاتا ہے فضل خیر آبادی۔ صدیوں کے بعد ایسا بندہ پیدا ہوا، اور اسی آدمی نے جو امتناع نظیر یعنی سرکار کی مثل ہونا محال ہے، یہ خدا کی قدرت میں نہیں ہے کہ خدا اس جیسا ایک اور محمد بنا دے، کیوں؟ اس کا کذب باری تعالیٰ لازم آتا ہے، یہ کذب باری تعالیٰ محال بالذات ہے، اور لازم محال محال بالذات ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے عقیدہ پر پہلا کس کا ہے؟ سرکار جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ آئندہ بن سکتا ہے۔ یہ جس کا عقیدہ تھا وہ ہمارے مذہب کا آدمی تھا، وہی اس جنگ آزادی کا پہلا علم بردار تھا، جس آدمی نے موت قبول کر لی۔ اس پر مدراس کے دو چار اپنے سنی علماء کے دستخط ہیں، بنگلہ دیش کے ایک سنی عالم کے اس پر دستخط ہیں، 8-10 اور ملک کے طول و عرض کے جو نامی آدمی تھے ان کے دستخط تھے۔ لوگ ڈر کے مارے دستخط نہیں کرتے تھے، ان کا یہ بات کرنا جو ہے یہ تو ایسا موت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ کہا پھر نہ لو نہ بے محبت کر خیال زندگانی ہے، محبت جس کو کہتے ہیں وہ مرنے کی نشانی ہے۔ مرنا قبول کرو گے تو تمہارا دین سچا ہے، مرنا قبول نہیں کرو گے تو دین تمہارا جھوٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن میرا کس کاری سجنا کام نہ آیا تیرے، اس حسن کو کیا کرے گا کوئی؟ سنگی اوکے کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے دردی سنگی کو لو بہتر یار اکیلے۔ صدیق اکبر رضی اللہ پوری امت سے کیوں افضل سمجھے جاتے ہیں؟ کہ انہوں نے غار میں وہ وقت گزارا جب موت چاروں طرف منڈلا رہی ہے، اور وہ سرکار کے لیے اپنا زانو بچھائے ہوئے ہے، ایک طرف سانپ کاٹ رہا ہے، دوسری طرف تلواریں لٹک رہی ہیں، ایسے وقت میں ساتھ دیا کا مشکل وقت میں ساتھ دینے والا ساتھی ہوتا ہے۔ مولا مرتضی شیر خدا اپنے میدان کا یکتا و بے ہمتا بندہ تسلیم ہوتا ہے، پر کیوں؟ کا جو سرکار کی ہجرت والی رات تھی نا، جس طرح غار والا منظر جو کٹھن تھا، اسی طرح آپ کے بستر والا منظر کٹھن تھا۔ حضرت مولا مرتضی نے کیا کیا؟ اس رات حضرت نبی کریم علیہ السلام کا لباس پہنا، تاکہ دشمن دیکھے تو سمجھے سرکار یہی ہے۔ جس کو پتا ہو اس چارپائی پر میں سونے لگا بم گرے گا، آنکھ لگتی ہے۔ اور صبح مکے کی گلیوں میں گھومنا اور کہنا کہ یہ سرکار کے پاس تمہاری امانت تھی، یہ لو واپس، جو تھی یہ دروازوں پر جا کے کیا، موت قبول کیے بغیر کیا۔ سرکار کے لیے موت کا جو آرڈر ہو چکا ہوا تھا، تو حضرت حیدر کرار کے معاون تھے، ان کے بستر پر سو کے دشمن کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جو سنبھل ہی نہیں سکے۔ پھر وہ آدمی تو 2 مرتبہ مجرم بنتا ہے اور صبح کے وقت امانتیں تقسیم کرتا پھرتا ہے۔ اس پر سوائے کے مور کا نے لکھا ہے کہ دوستانہ ہو گیا جناب ملک الموت اور جبریل کے درمیان، بھائی بن گئے، آسمان پہ برادری سسٹم ہوا کہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بھائی ہو، اور زمین پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی جناب حیدر کرار کے ساتھ مدینہ طیبہ میں آ کے، لیکن بھائی تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے تھے۔ جب سرکار نے کہا تھا آج مجھے کون اپنا بھائی بنائے گا، جب ہاشمیوں نے کہا ہماری تلواریں بے نیام ہوا چاہتی ہیں، یہ جو اعلان نبوت ہے واپس لو نہیں تو تمہاری گردن گئی، یہ تلواریں ہم نے بے نیام کر لی ہیں۔ جب یہ جملہ انہوں نے بولا تو پچھلی صفوں سے 12 برس کا نوجوان اٹھا، تو نے کہا اس ماں کے لال کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جن نے تلوار کا نام لیا، میدان میں آپ
اب نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کی مزاحمت دیکھی تو سرکار فرمایا آج مجھے کون اپنا بھائی بنائے گا؟ وہ پائیاں باج محمدہ کنڈ خالی، میاں صاحب عارف کھڑی فرما دے، وہ پائیاں باج محمدہ کنڈ خالی کلے بچے دی مائی کے مان کر سی، میاں صاحب کا کلام ہے، پائیاں باج محمدہ کنڈ خالی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بے بھائی نہ کرے۔ سرکار آج مجھے کون اپنا بھائی بنائے گا؟ اس وقت دشمنوں کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا انا اخوک یا رسول اللہ، انا اخوک یا رسول اللہ، انا اخوک یا رسول اللہ، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اور اس آدمی کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جس نے تلوار کا نام لیا تھا۔ اب ماں کا لال جب تسلیم کروں گا کہ تلوار لے کے سامنے آ۔ وہ جو اس تاریخ آپ نے للکار دی تھی اس کا بدر میں ثبوت پیش کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بدر کی جنگ میں سلیمان بن ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ حنفی مذہب کے آدمی ہیں، یہ نبی المودع کے اندر لکھا ہے بدر کی جنگ میں 39 آدمی اکیلے حضرت حیدر کرار نے مارے، 11 آدمیوں کے مارنے میں شریک ہوئے اور پورے تمام صحابہ نے مل کر کے 20 آدمی مارے۔ تلوار کا حق ادا کیا کہ نہ کیا؟ کمبے مکے دے کفار جے چل گئی حیدر دی تلوار۔ تو جو مشکلات میں کام آتے ہیں وہ دوست کہلاتے ہیں۔ اب حضرت فضل خیر آبادی نے یہ فتویٰ دیا، اب یہ تو بات آپ کو پتہ چل چکی ہے نا کہ زمیندار کوئی شریک نہیں ہوا، سوکار کوئی شریک نہیں ہوا۔ دوسرے دھڑے کے مولانا جو آج کہتے ہیں ہم توحید ہم نے شروع کیا نبیوں سے بھی پہلے، معاذ اللہ ثم عیاذ باللہ، وہ کہتے ہیں توحید کو تو ہم سمجھے۔ کیسا عجیب و غریب قسم کا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ تمہارا یہ عقیدہ کہ ہم توحید کے علمبردار ہیں، اس وقت تم کہاں تھے جب کافر کے سامنے گردن نیچی کی ہوئی تھی؟ جب یہ ساری جماعتیں جنگ آزادی نہ لڑ سکی تو پھر یہ جنگ آزادی لڑائی کس نے؟ فضل خیر آبادی نے لڑائی ہے، ان علماء اس فتوے نے لڑائی ہے۔ نہیں تو بتائیے لڑنے کے لیے جنگی سامان چاہیے کہ نہیں؟ وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ ان غریبوں نے اپنا خود مہیا کیا تھا، یہ جن کو اب کمین کہنے لگے، یہ نائی ہے، یہ موچی ہے، یہ دھوبی ہے، انہوں نے کہا زمیندار نہیں لڑ سکتا، نہ لڑے، میرے اسرے کو کیا تکلیف ہے؟ موچی نے کہا زمیندار نہیں لڑتا، سوکار نہیں لڑتا، میری یہ رامپی جو ہے یا یہ میری کنڈی جو ہے اس کو کیا کوئی کر لے گا؟ روپے کے سامان خرید لوں گا، کام چلا لوں گا۔ وہ سارے لوگ اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے۔ اس وقت میں یہ سیدوں کے بعد جو زمینیں نہیں ملتی اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ سیدوں نے سوچا، پیروں نے سوچا خدا ان کو سلامت رکھے جو ہمارے ساتھی ہیں، یہ پوری زندگی ہماری خدمت کرنے والے ہیں، جہاں جب تک ہم زندہ رہیں گے یہ خدمت کریں گے، ہمارا کام چل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ درزی نے کہا میں کپڑے سیوں گا، لوگوں نے کپڑے پہننے، میں نے سینے ہیں، پیسے بنا لوں گا۔ وہ سارے لوگ جو ہاتھوں سے کام کرنے والے تھے وہ اکٹھے ہو گئے، اور ان کی قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ مذہبی پیشوا، وہ آپ کے علماء ہیں جو آپ کے مشائخ ہیں۔ سید لاڈلے حسین شاہ کو پھانسی جو دیا گیا تھا اسی جرم کی وجہ سے دیا، گلبرگہ شریف کے سجادہ نشین تھے۔ کسی مولانا کو، دوسرے عقیدے کے جو مولانا ہیں، کسی کو جلا وطن کیا، کسی کو جیل میں بھیجا۔ بعد میں جس وقت کہ کانگریس بن چکی، یہ انشاءاللہ کل پرسوں کے سبق میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے اسلامی اسٹیٹ کے لیے کوشش نہیں کی، انہوں نے اس اسٹیٹ کے لیے کوشش کی جو ہندو بنا رہے تھے۔ اس لیے ان کی محنت کا جو کریڈٹ تھا وہ ہندوؤں کو جانے والا تھا، مسلمان کو ملنے والا نہیں تھا۔ مسلمان کو ملنے والا جو کریڈٹ تھا وہ آپ کے پیروں نے کیا تھا، وہ آپ کے علماء نے کیا تھا۔ اس لیے تاریخ آزادی میں، جنگ آزادی میں جو حصہ ملتا ہے ادر ایمان، اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو وہ صرف اہل سنت والجماعت کے علماء کو ملتا ہے اور مشائخ کو ملتا ہے۔ انشاءاللہ 1 گھنٹہ پورا ہو چکا ہے، بلکہ 5 منٹ اوپر نکلا ہے۔ اب میں اس طبیعت کا آدمی ہو گیا ہوں کہ 1 گھنٹہ بڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کل بھی گفتگو کرنی ہے، سوموار کو پھر 1 گھنٹہ ٹی وی پہ بھی گفتگو کرنی ہے، اور بعد میں نے تقریر بھی کرنی ہے۔ تو پھر ان حالات میں مجھے کافی احتیاط کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سلام کے 3-4 اشعار اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں پڑھوں، کیونکہ میں نے آگے یہ بڑا رفڑ دیکھا ہے ہمارے ہاں۔ جو بھی آدمی جس کو بالکل کوئی لفظ نہیں آتا، کوئی تلفظ نہیں کر سکتا، وہ پڑھنے لگے سلام، اتنی کوفت ہونے لگی۔ تو پھر میں نے طے کر لیا جس مجلس میں خود ہوں گا میں خود سلام پڑھاؤں۔ اگر آپ کو یہ فیصلہ میرا ناگوار نہ گزرے تو میں خود سلام پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پڑھوں؟